بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بٹی لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بعض ماہرین کا خیال تھا کہ بھارت پاکستان سے شکست کھانے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ کرے گا اور سویلین کو نشانہ بنائے گا۔ ویسا ہی ہوا۔ گزشتہ روز بلوچستان کزدار میں اے پی ایس معصوم بچوں کی بسوں پر مبینہ طور پر، بلکہ ہمارے سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے ہی حملہ کرایا ہے۔ دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو جنگ ہی صحیح۔ یہ بھی کہا جا رہا بھارت نے پانی پاکستان کا پھر بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف جیل میں بند شخص عمران خان نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ جیسے ہی نجم سیٹھی صاحب نے ایک خبر دی، اس کے بعد حکومت کے پاؤں ہی نہیں سنبھل رہے۔ وہ ڈگمگاتی گرتی گراتی ہوئی ہر ایک سے یہی سوال پوچھ رہی ہے، عمران خان سے ملاقات کس نے کی؟ کیا عمران خان رہا ہو سکتا ہے؟ ہاں، میری اپنی ذاتی خیال ہے عمران خان فی الحال رہا نہیں ہوگا، لیکن عمران خان نے کہا کہ جو کے پی میں ڈرون حملہ ہوا اس کی سخت مذمت کی، اور علی امین گنڈاپور اپنے وزیر اعلیٰ کو کہا یہ حملہ رکواؤ اور مجھ سے آ کے مشاورت کرو۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کے مطابق ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو بیان جاری ہوا، اس نے کہا میرے ساتھ جو ڈیل کی خواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کوئی ڈیل ہوئی ہے نہ ہوگی نہ میں کروں گا۔ اس حوالے سے بات چیت جاری ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں، ملک کی مفاد کے لیے مذاکرت کروں گا۔ ناظرین، یہ نااہل اور انتقام لینے والی حکومت کے اوپر اتنی چھینٹیں انتقامی کارروائیوں کی پڑ گئی ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ عدلیہ کو کمزور لینے سے لے کر ملک میں سیاسی حقوق طلب کرنا، ہزارے رائے پر پابندی لگانا، عرش شریف کی شہادت سے لے کر آج تک داغدار ہے۔ یہاں تک کہ سابق صدر پاکستان جو تمام فورسز کے چیف کمانڈر ہوتے ہیں، ان کے اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ یہ ہے اس حکومت کا سیاہ جمہوری چہرہ، جسے جمہوری نہیں کہا جا سکتا۔ لگتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے چند اعلی کار اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آ جاتے ہیں کہ پوری دنیا کہتی بھارت کی اور پاکستان کی جنگ ہوئی، لیکن نریندر مودی پر جنگی جنون طاری ہے۔ اس جنگ میں بھارت نے 3 دفعہ پاکستان پر جنگی حملہ کیا، پانی بند کیا، 9 جگہ میزائل داغے، ڈرون حملے پاکستان کی ایئر بیسز سے لے کر ایٹمی تنصیبات تک کی گئی، لیکن پاکستان کے شہینوں کا جواب نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور بھارت کو ان کے گھر میں جا کے مارا۔ اس میں چائنا کا کردار نظر انداز کرنا حقائق کے منافی ہوگا۔ چائنا نے اس دوران بھارت کو وہ ٹیکنالوجی پاکستان کو دی جس پر بھارت ناکو چنے گرنے پر مجبور ہو گیا اور سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اپنی اب ملک کو جھوٹی نریندر مسولی تسلیاں دیتا ہے کہ اس نے کامیابی کر لی۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے فرمایا ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں، لیکن اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے۔ اور یقیناً ہماری ایئر فورس، ہماری فوج، بڑی فوج اور عوام میں نے لفظ کہا، ذرا اس پہ غور رکھیے گا، تو تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمکنار کرائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، بھارت نے تو جنگ روکی نہیں، اس نے خود ان کے ڈی جی ایم اوز نے پاکستان کے ڈی جی ایم او کے ساتھ کہا تھا کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف جنگ جاری ہے، پود آیا ہے۔ اس کی زندہ نشانیاں ہیں کہ سویلین آبادی کے مطابق کے پی کے میں میرن شاہ میں ڈرون حملہ کیا گیا جس میں معصوم بچے شہید ہو گئے۔ اس پر سخت احتجاج کیا گیا۔ عمران خان نے کہا یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، جس پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ تحقیقات میں کیسے آئے گا۔ دوسری طرف کزدار کے علاقے میں اے پی ایس کے بچوں کو
بھارت کی طرف سے نشانہ بنایا گیا. کیا پاکستانی حکومت نے جواب دیا؟ پاکستانی فوج نے جواب دیا. عوام یہ جواب چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان کی سرزمین پر ایک بھی بے گناہ شہری کا خون کا قطرہ نہ گرے. اس کا بھارت کو جواب دہ ہونا چاہیے. ناظرین، جنگیں اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بھارت پر جنگی جنون سوار ہے. وہ سمجھتا ہے 71 اور 65 ہے. اب ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. گھوڑوں ہاتھیوں سے نہیں بلکہ میزائل، اور اگر ان کے پاس رافیل ہے تو ہمارے پاس بھی بھارت چین کی طرف سے دیے گئے JC-16 JC-10 اور دیگر لیٹسٹ جہاز ہیں جو بھارت کو، اور میزائل ہیں جو سیکنڈوں میں اپنے ہدف کو پورا کرتے ہیں. بھارت نے پھر کشن گنگا ڈیم سے بھارت پانی روک لیا ہے. پانی روکا گیا تو اس کو جنگ سمجھا جائے گا. یہ لفظ میرا نہیں، پرائم منسٹر، سیکنڈ پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا تو اسحاق ڈار صاحب انہوں نے تو پانی کشن گنگا ڈیم کا پانی پھر دوبارہ روک لیا ہے، اور آپ کی ایک اخبار ادارے نے خبر دی ہے. اب جواب دیں. جنگ ایک دن نہیں ہوتی. جنگ ہوتی ہے جب دو ملکوں میں وضع تنازع حل ہو جائے. پاکستان کو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ بھارت امریکہ کو کہہ کر صلح پر مجبور ہوا. اب ہمیں دینا چاہیے. ناظرین، دوسرے سیاسی حالات کی طرف آ جاتے ہیں. ملک میں جمہوریت کی بدترین شکل ہے، مسخ شدہ شکل ہے، جسے جمہوریت نہیں کہا جاتا. آج کل صدر آصف علی زرداری وہ صدر ہیں جنہوں نے طاقتور حلقوں کو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو للکارا تھا رحیل شریف کے دور میں کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ساری عمر کے لیے رہتے ہیں، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کراچی سے خیبر بند ہو جائے گا. لیکن انہی کے ادوار میں سیاسی انتقامی کارروائیوں کے ایک پہاڑ کھڑے کر چکے ہیں. وہ جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں جج، انہیں 26ویں ترمیم میں خاموش کرا دیا کر جاتا ہے. 6 ہائی کورٹ کے ججوں کی درخواستیں ابھی بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہے. صحافیوں کا بہمانہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے، ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے، مرضی کے صحافی بٹھائے جا رہے ہیں. اتنے نااہل نالائق اور چمچے کرچے بتائے جا رہے ہیں کہ پراپوگنڈے کی بازار لگا ہے. لیکن ایسے میں ملک کے سابق صدر عارف علوی، جو پاکستان تحریک انصاف سے لنک ہے، حکومت نے، ان کے اداروں نے ان کے اکاؤنٹ اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹ مینجمنٹ کر دی ہیں. کسی کا روزگار چھیننا تو ان کا مشغلہ ہے، کیونکہ خود تو حلال کمانا نہیں اور کسی کو کھانے نہیں دینا. یہ ایک لمبی بات ہے. کس وجہ سے بند کیے گئے اس کی تفصیلات آئیں گی تو آپ کو بتائیں گے. ناظرین، دوسری طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا کیس کھل سکتا ہے اور اس کی آئی کے مشکلات. ارشد شریف کی میری خواہش ہے کیس کھولا جائے. اس کیس میں سب سے زیادہ شہید ارشد شریف سے اس کی فیملی تو بہت زیادہ ان ٹچ رہی، اور بھی دوستوں کا، لیکن میں بھی ڈیلی ان سے بات کرتا تھا. ڈیلی اکثر میں 99% یا ایک دن پہلے جس نے 16 مقدمہ درج کرایا لاہور میں، اور کس نے ٹویٹ کیا ارشد شریف کی شہادت پر اور بعد میں ڈیلیٹ کیا. اس کی والدہ کی درخواست بھی پڑی ہے. ارشد شریف کے کیس کو وہ شہید تھا. میں حلفاً کہتا ہوں ملک سے پیار کرتا تھا، ملک سے عشق کرتا تھا. سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ کوریج اس نے کی. اس کی برسی کی بھی خبریں نہیں چلنے دی گئی، دوسری برسی کی بھی خبریں نہیں چلنے دی گئی. تو جس دن اس کا صاف شفاف فیصلہ ہوا کہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا، تو یہ حقائق آ جائیں گے. ارشد شریف کے شہید کو خدا کے لیے اپنے غلیظ مقاصد کے لیے کوئی استعمال نہ کرے. ارشد شریف کے علاوہ 50 سے زیادہ صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی، نوکریوں سے نکلوایا گیا، انہیں ہراساں کیا گیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئی. یہ تعداد ضیاء الحق کے دور سے زیادہ ہے. لیکن بہرحال دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین، موجودہ حکمران سخت پریشان ہے. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف نالاں ہیں، ان کی مرضی کے بغیر فیلڈ مارشل بنایا گیا. دوسری طرف عمران خان کے مقدمات میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. وکلا برادری نے کہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم کے تحت انصاف کا قتل ہوا، ججوں کو بے اختیار کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی. محسوس نشستیں دینے کے لیے آئینی عدالت کے سربراہ جو ہمیشہ متنازع رہے، جو ریٹائر ہونے والے، انہیں بہت جلدی ہے کہ جو الیکشن ہار گئے، جو الیکشن جیتے ہی نہیں، جسے عوام نے ریجیکٹ کر دیا،
جسے الیکشن کمیشن کے جعلی نتائج نے بھی اس کو نہیں جتا سکا، وہ ان کا دینا چاہ رہا ہے۔ اور اس پر ناظرین بعض آئینی ماہرین نے کہا ہے کہ یہ 26ویں ترمیم غیر آئینی، غیر قانونی ہے، پہلے آئینی عدالت اس کا فیصلہ کرے، اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے، لیکن ایسا لگتا ہے جج صاحب کو جلدی ہے۔ اسی طرح عمران خان کے القادر کیس کو نہیں سنوائی دی جا رہی، سنا ہی نہیں جا رہا۔ پاکستان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیمہ ہاں، بیرسٹر گوہر علی، عالیہ حمزہ اور دیگر قائدین کل عدالت کے باہر کھڑے ہوئے، پر عدالت نے مقرر نہیں کیا کیونکہ وہ بھی 26ویں ترمیم آ جاتی ہے۔ یہ 26ویں ترمیم نے جو انصاف کا قتل کیا، مورخی سے بڑے سیاہ لفظوں میں لکھے گا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے، میں آج بھی یہ گزارش کرتا ہوں، پاکستان کے جس مرضی شہر میں ایک اجازت طریقے انصاف کے لوگوں کو، عمران خان جیل میں رہے، ڈیالہ جیل میں، وہ ان سے نہیں گرے گا۔ انہیں اجازت دے دیں، ان کی پکڑ دکڑ نہ ہو، ایک طرف پوری حکومت کی ساری جماعتیں مل کے سرکاری مراد سے لیس ہو کر جلسہ کریں، 10-90 کا فرق ہوگا، 10-90 کا، لیکن نہیں تو شوق تو آزما لیں۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی چمچے خرچوں کی میں بات نہیں کر رہا، ان کے تو پلے کچھ تھا نہ ہے، وہ بیچارے تو اپنا پیسہ رزق حلال کر رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں پیسے دیے جا رہا ہے اسی پر وہ موجے کرنے کی کشن میں، پروپیگنڈے کی جنگ ہے، لہذا بھارت کو پاکستان کب جواب دیتا ہے کب نہیں یہ مجھے تو نہیں پتا۔ لیکن ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان کے لوگ بہترین ہیں اور اس کے رہنما عظیم ہیں، بھارت میں میرا دوست مودی ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بھارت میں میرا دوست مودی ہے، بھارت میں میرا دوست مودی ہے، پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ان کے درمیان جنگ بندی کرائی ہے، چنگی جنگ بندی کرائی جی ٹرمپ صاحب، چٹے بابا صاحب، ساڈا پانی بھی بند کر دے پے نے، ساڈے اتنے مدائر بھی مارتے پے نے، ہمارے معصوم بچوں کو پھر مار دیا، اور کل گزشتہ روز کشن گنگا ڈیم سے پھر بھارتی پانی روک لیا گیا، جو جنگ ہی تصور ہوتی ہے۔ ناظرین یہ وہ باتیں خوبصورت ہیں کہ آج بھی عمران خان حکومت کے لیے سرد درد بن چکا ہے۔ عمران خان کو شکست دینا حکومت کے بس میں نہیں رہا، کیونکہ عوام کی 80 سے 90% اکثریت اتنی کہ عمران خان کے ساتھ ہے کہ حکومت ہر قسم کا جبر اور فسادیت کے بغیر بعد بھی نہیں کامیاب ہوتی۔ صحافی اسد طور نے اس سلسلے میں سیاست.com نے ان کا ایک لگایا، انہوں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل کا رینک نواز شریف کی کو مرضی کے بغیر دیا گیا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ شہباز شریف کا رویہ ایک چیف ایگزیکٹو والا نہیں ہے۔ اگر آپ کی کابینہ کے افراد سے کسی نجی محفلوں میں ملیں اور ان کے سامنے شہباز شریف کا ذکر کریں تو ان کو ہنسی چھوٹ جاتی ہے، لیکن یہ تو خیر ان کا انٹرنی معاملہ ہے۔ ہم نے بھارت کو شکست دی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ ناظرین آخری علیمہ ہاں نے کہا ہے کہ وہ سیاسی اور آئینی جدوجہد جاری رکھیں گے، فتح پاکستان کی عوام کی ہوگی۔ انہوں نے کہا، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ مفاہمت یکجہت ہونی چاہیے، ملک کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے دوبارہ کہا کہ نون لیگ سے نہیں مذاکرات کریں گے، وہ تو ایک ڈمی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، ہمارا فوج کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، حکومتی مذاکرات کی کمیٹی کے پاس اختیارات نہیں ہے، نہ اختیارات ہے، نہ ان کے پاس سیٹیں ہیں، نہ عوامی مینڈیٹ ہے، نہ اختیارات ہے، نہ ان کی جرت ہے، وہ تو لیٹ کے حکومت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین جو وزیر اعظم، جو حکمران اپنے اختیار میں کرتے، آخر میں بات کریں گے، پی ٹی اے کے چیئرمین نے اے این پی کے عامر قاسمی کو کہا تھا مجھے چرس والے گال بند سگریٹ دیں، تو انہوں نے اس پر سخت احتجاج کیا اور پی ٹی اے کے چیئرمین کو معافی مانگنے کا کہا، اور انہوں نے ان کے خلاف طریقے استحقاق جمع کرا دیا عامر قاسمی نے۔ کیا عامر قاسمی پی ٹی اے کے چیئرمین کو سیٹ سے ہٹوا سکیں گے؟ وہ کہتے ہیں انہیں نہیں رہنے دیتے، لیکن کاش عامر قاسمی دیکھے کہ وہ سینٹ میں کیسے آئے ہیں۔ جو جس کے ساتھ عوام نہ ہو وہ عوامی طاقت کا، اس کا دعویٰ مذکہ خیز ہوتا ہے۔ عوامی طاقت کا چیلنج وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ بانی ہاں پی ٹی اے، عمران خان اور اس کی جماعت، جسے 3 سال سے حد جبر ظلم اس کے آگے ہار گیا اور وہ جیت گیا۔ یاد رکھنا جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان نہیں آ رہا، عمران خان باہر آئے گا، اور اس کو جیل میں بھیجنے والے اپنے اور جیل کے فاصلے کو کم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں نے کئی حکمرانوں کا عروج اور زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
ہمیشہ سچ پر قائم رہنے والے جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافق اور جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج کل تو منافقت کے بازار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اس بازار کو بند کرائے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ پاکستان زندہ باد۔